سردی غربت اور باپ کی محبت۔ ایک طویل اخلاقی کہانی۔ جنوری کی ایک ایسی رات تھی جس میں سردی صرف جسم کو نہیں روح کو بھی منجمد کر دیتی ہے۔ آسمان پر ستارے تو تھے مگر ان کی روشنی میں بھی حرارت کا نام و نشان نہیں تھا۔ ہوا چلتی تو یوں محسوس ہوتا جیسے کسی نے برف کے نوکیلے خنجر فضا میں اچھال دیے ہوں۔ پورا گاؤں اس اور کوہر کی دبیز چادر میں لپٹا ہوا تھا۔ کچے راستے سفید ہو چکے تھے، کھیتوں پر شبنم نہیں بلکہ پالا جما ہوا تھا، اور درختوں کی شاخیں بوجھ سے جھکی ہوئی تھیں۔ اسی گاؤں کے کنارے جہاں لوگ کم ہی آنا جانا کرتے تھے، ایک پرانی سی جھونپڑی کھڑی تھی۔ دیواریں مٹی کی تھیں، چھت پرانی گھاس اور پھٹے ہوئے ٹار سے ڈھکی ہوئی، جن میں سے سرد ہوا سیدھی اندر آتی تھی۔ اس جھونپڑی میں رگھو ویر اپنی زندگی کی سب سے سخت سردیوں سے گزر رہا تھا۔ رگھو ویر ایک غریب مزدور تھا۔ عمر کوئی 30 برس کے قریب، مگر محنت، فکر اور بھوک نے اسے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا تھا۔ چہرے پر جھریاں ایسے ابھری ہوئی تھیں جیسے زندگی نے ہر دن اس کے چہرے پر ایک نئی لکیر کھینچ دی ہو۔ ہاتھ کھردرے، انگلیاں پھٹی ہوئی، اور آنکھوں میں ایک مستقل تھکن بسی ہوئی تھی۔ اس کے پاس لیٹا ہوا پھٹا پرانا کمبل سردی روکنے میں بالکل ناکام تھا۔ وہ بار بار کروٹ بدلتا مگر سردی کسی ایک کروٹ میں رہنے دیتی نہ تھی۔ جھونپڑی کے ایک کونے میں اس کی بیوی سریتا چولہے کے پاس بیٹھی تھی۔ راکھ میں ہاتھ ڈال کر وہ انگلیوں کو کچھ دیر کے لیے گرم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ چولہے پر ایک پرانا سا برتن رکھا تھا جس میں وہ بچوں کے لیے پانی گرم کرنا چاہتی تھی۔ سریتا بھی غربت کی ماری ہوئی تھی مگر اس کے چہرے پر حوصلے کی ایک الگ ہی روشنی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ ٹوٹ گئی تو یہ گھر مکمل طور پر بکھر جائے گا۔ اس نے رگھو ویر کی طرف دیکھا اور آہستہ سے بولی، اٹھو جی، سورج نکل آیا ہے۔ اگر آج بھی دیر ہو گئی تو ٹھاکر کی مزدوری کٹ جائے گی۔ رگھو ویر نے آنکھیں کھولی مگر جسم جیسے بستر سے چپک گیا ہو۔ اس نے کراہتے ہوئے کہا، سورج تو نکل آیا ہے سریتا، مگر یہ سردی تو ہڈیوں کے اندر اتر گئی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے آج جسم میرا ساتھ نہیں دے گا۔ سریتا نے گہری سانس لی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی بات سچ ہے، مگر سچ کبھی کبھی پیٹ نہیں بھرتا۔ مگر بچوں کے لیے کچھ تو لانا ہے نا۔ کل سے گھر میں دال بھی ختم ہے۔ رگھو ویر خاموش ہو گیا۔ غربت میں خاموشی اکثر سب سے اونچی آواز ہوتی ہے۔ اس نے آہستہ سے کمبل ایک طرف کیا اٹھا اور کونے میں رکھی ہوئی سوکھی روٹی اور تھوڑا سا گاڑ اٹھا لیا۔ بس یہی ہے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، سریتا نے نظریں جھکا کر کہا، کل کا بچا ہوا۔ رگھو ویر نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ گاڑ تو مٹھاس دیتا ہے مگر آج یہ بھی سرد پڑ گیا ہے۔ وہ روٹی کھا کر لاٹھی اٹھا کر جھونپڑی سے باہر نکل آیا۔ جیسے ہی اس نے قدم باہر رکھا ہوا کہ تیز جھونکے نے اس کے گال سوان کر دیے۔ ایسا لگا جیسے کسی نے برف کی مٹھی بھر کر اس کے منہ پر دے ماری ہو۔ گاؤں سے ٹھاکر کے گودام تک کا راستہ تقریباً 5 کلومیٹر کا تھا۔ دھند اتنی گھنی تھی کہ چند قدم آگے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ زمین پر پالا جمایا ہوا تھا جس پر چلتے ہوئے پاؤں پھسلتے تھے۔ ہر قدم کے ساتھ رگھو ویر کو یوں لگتا جیسے زمین بھی اس کے خلاف ہو گئی ہو۔ راستے میں اسے اپنے جیسے ہی کچھ مزدور ملے، گولو، رمیش اور چمن۔ سب کے چہرے سردی سے سرخ اور آنکھیں نیند اور تھکن سے بھری ہوئی تھیں۔ ارے رگھو ویر، گولو نے ہنستے ہوئے کہا، آج بھی نکل آیا؟ لگا تھا آج تو کمبل سے باہر نہیں آئے گا۔ رگھو ویر نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ جواب دیا، کمبل ہو تو باہر نہ نکلے، ہمارے پاس تو بس یہ پھٹا ہوا کپڑا ہے۔ چمن نے سردی سے کانپتے ہوئے کہا، اس بار کی سردی جان لے گی۔ کل رات ہمارے تالاب پر پوری برف جم گئی۔ رمیش نے بات کاٹی، ٹھاکر نے کہا ہے آج جلدی پہنچنا، نئے چاول کی کھیپ آئی ہے، جو دیر کرے گا اس کی مزدوری کٹے گی۔ رگھو ویر نے تلخی سے کہا، ٹھاکر کے حساب میں تو ہمیشہ ہم ہی گھاٹے میں رہتے ہیں، پھر بھی چلنا تو پڑے گا۔ چاروں دھند میں گم ہوتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ ہر قدم پر پاؤں جیسے پتھر بنتے جا رہے تھے۔ گودام پہنچ کر انہوں نے آگ کی لیپٹیں دیکھیں تو سب نے ہاتھ سینکنے چاہے مگر جلد ہی حقیقت سامنے آ گئی۔ آگ ٹھاکر اور اس کے آدمیوں کے لیے تھی، مزدوروں کے حصے میں بس دھواں اور سردی تھی۔ اوئے رگھو ویر، ٹھاکر نے چیخ کر کہا، پھر دیر سے آیا ہے، آدھی مزدوری کٹے گی۔
रघुवीर ने कुछ कहना चाहा मगर लफ्ज़ हल्क में ही जिम गए। इसने खामोशी से बोरी उठाई और काम में लग गया। हाथ लाल हो चुके थे, उंगलियों की खाल फट रही थी, मगर हर बोरी के साथ उसके दिल में बच्चों की सूरत उभरती रही। दिन गुजरता गया। दोपहर को मजदूरों ने सूखी रोटियां आग पर सेंके। किसी ने हंसी में कहा, रघुवीर तेरी बीवी अच्छी रोटी बनाती है, खुशबू दूर तक जाती है। रघुवीर ने धीरे से कहा, जब आटा मुश्किल से मिलता हो तो हर रोटी दावत लगती है। शाम को इसे आधी मजदूरी मिली, 75 रुपए। इसने वो पैसे कांपते हाथों से जेब में रखे और वापस चल पड़ा। घर पहुंचकर इसने देखा सरिता बच्चों के लिए आलू आबाल रही थी। इसने मजदूरी के पैसे दिए। इतने में क्या होगा? सरिता ने आहिस्ता से कहा। कम अज कम आज चूल्हा तो जल जाएगा, रघुवीर ने जवाब दिया। मगर सर्दी कम होने के बजाय बढ़ती गई। झोंपड़ी में ना रजाई थी ना लकड़ी। बच्चे माँ बाप से चिमटे रहते। एक रात रघुवीर ने पुरानी टोकरियां तोड़कर आग जलाई। ये तो काम आती थी, सरिता ने फिक्र से कहा। जिंदगी पहले है, रघुवीर ने कहा, चीजें बाद में। चंद दिन बाद बेटी काव्य तेज बुखार में तपने लगी। गांव सुनसान था, मगर रघुवीर ने इसे गोद में उठाया और वैद्य के पास ले गया। पूरी रात वो बच्ची को सीने से लगाए बैठा रहा। बाहर बर्फ गिरती रही, अंदर बाप का प्यार जलता रहा।